یہاں فاطمہ نہیں کہا، نہیں کہا، یہاں معصومہ نہیں کہا. تقریباً وہی اعتراض اور اشکال یہاں پہ بھی ہے. بالکل صرف جاننا اور پہچاننا نہیں ہے. جناب فاطمہ معصومہ قم کی شہادت پہلے ہوئی ہے یا امام رضا علیہ السلام کی شہادت پہلے ہوئی؟ کیونکہ معرفت کے ظاہر سی باتیں مرحلے ہیں. پہلے شروع میں بتایا میں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا فاطمہ بنت رسول اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا عمت ولی اللہ، السلام علیک یا بنت موسیٰ بن جعفر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا فاطمہ تو اشفعی لی فی الجنہ. سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں جناب فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی وفات کے موقع پر تسلیت و تعزیت عرض کرتے ہیں. ناظرین، یہ ہمارا پروگرام جناب فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی وفات کے موقع پر ہے، جس میں ہم ان کی حیات طیبہ پر مختصر سی گفتگو کریں گے، جس میں ہمارا ساتھ دیں گے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید عامر عباس آبدی نوگامی صاحب قبلہ. تو چلیے، نجا میڈیا کی جانب سے ہم ان کو خیر مقدم کرتے ہیں کہ اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائے. مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے کہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے، ایک مختصر سا خاکہ جناب فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے حوالے سے عرض کر دینا چاہتا ہوں. آپ کی ولادت 1 ذی القعدہ 173 ہجری اور وفات 10 ربیع الثانی 201 ہجری میں ہے. آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں اور امام رضا علیہ السلام کی حقیقی اور سگی بہن ہیں. اور یہ بات قابل غور ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اتنی زیادہ اولاد ہونے کے باوجود جو مقام و منزلت، جو عظمت، جو مرتبہ، جو بلندی امام رضا کے بعد جناب فاطمہ معصومہ قم کو حاصل ہوئی ہے، وہ کسی اور اولاد کو حاصل نہیں ہوئی. اگر ہم زیارت ناموں کا اور تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کے متعدد القاب ہم کو مل جائیں گے، جیسے طاہرہ ہے، مرضیہ ہے، راضیہ ہے، حمیدہ ہے، اور سب سے اہم جو معصومہ کا لقب ہے وہ کریمہ اہل بیت ہے. آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا کی خدمت میں چلتے ہیں اور مولانا سے گزارش کرتے ہیں کہ جناب فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ پر کچھ مختصر روشنی ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں، اور اپنی جانب سے بھی نجا میڈیا کی جانب سے بھی تمام ناظرین کی خدمت میں، خصوصی طور پر امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں اس غمناک موقع پر تسلیت اور تعزیت عرض کرتا ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں. بات کا آغاز آپ ہی کی بات سے کرتا ہوں کہ جہاں پہ آپ نے بی بی کے لقب کا ذکر کیا اور فرمایا کہ بی بی کا ایک لقب کریمہ ہے، کریمہ اہل بیت ہے. فقط کریمہ نہیں ہے بلکہ اس کی اضافت اور نسبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دی جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے یہاں جتنی قدر و منزلت، جتنے فضائل و کمالات ہیں وہ نسبت کی ہی بنیاد پر ہیں. نسبت سے ہی عظمت ہے. نسبت سے ہی عظمت ہے. یوں تو خود کریمہ ہونا ایک فضیلت ہے، لیکن کریمہ اہل بیت ہونا یہ اس سے زیادہ اور بڑی فضیلت ہے، کیونکہ آپ کریمہ ہیں. یہ بات دیکھیں، جہاں تمام لوگ کریم ہوں، کریم بے شک امام حسن، امام حسین، یعنی معصومین ایک جھرمٹ ہے جو تمام کے تمام کریم ہیں. ہاں، ان کی کرامتیں مشہور ہیں، ان کی سخاوت، اس میں یہ مقام و منزلت پانا کریمہ اہل بیت. کریمہ اہل بیت بے شک بہت اچھی. بے شک آپ نے اس نقطے کی طرف متوجہ کیا کہ اس گھرانے میں جہاں سب کے پاس یہ لقب تقریباً موجود ہے مردوں میں، لیکن خاتون میں خاص طور پر اگر کسی کے پاس یہ لقب ہے تو بی بی کو حاصل ہے. اور اس کے دلائل ہیں، اس کی جو ہے وہ ثبوت ہیں اس کے کہ بی بی کو کریمہ کیوں کہا جاتا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہی ایک مشہور قول بلکہ مشہور خواب جو آیت اللہ مرحوم محمود مرشی نجفی نے صاحب نے دیکھا، اور وہ عام خواب نہیں ہے کہ وہ سوئے ہوں اور انہوں نے دیکھ لیا، بلکہ اس کے لیے زحمت کی ہے، ریاضت کی. انہوں نے پورا ایک چلہ باندھا ہے، 40 دن کا عمل کیا ہے. اور وہ عمل کرنے کے بعد جب امام معصوم کو خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ مولا میں جاننا چاہتا ہوں، میری حسرت یہ ہے کہ حضرت میری جدہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ قبر کا نشان مجھے معلوم ہو جائے تاکہ میں اصل قبر تک پہنچ کر اس زیارت کے ثواب کو حاصل کر سکوں. تو مولا نے فرمایا کہ یہ تو ہمارے رازوں میں سے ایک راز ہے، یہ تو ہم نہیں بتا سکتے. ہاں تم اتنا کر سکتے ہو، بلکہ وہ
ٹکڑا ہے عربی کا، اور اس میں کہا گیا علیکا بکریمت اہل بیت، یعنی یہاں پہ باقاعدہ اسی لفظ کو، یہاں فاطمہ نہیں کہا، یہاں معصومہ نہیں کہا، یہاں یہ نہیں کہا کہ ہماری ایک بیٹی ہے اس کی طرف آپ قم میں چلے جائیے، بلکہ کہا اگر آپ کو اس زیارت کا ثواب حاصل کرنا ہے تو تمہارے لیے کافی ہے کہ آپ کریمہ اہل بیت کی طرف رجوع کریں. یعنی گویا اگر معصومہ کی زیارت کر لی قبر کی، چنانچہ فاطمہ معصومہ کی قبر. لہٰذا اس قول اور اس خواب سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بی بی حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کا جو لقب کریمہ ہے اس کی سند بھی یہیں سے ملتی ہے، اور یہیں سے ایک بات اور سامنے آتی ہے کہ آپ کی قبر کی زیارت کا ثواب وہی ہے جو جناب سیدہ کی سلام اللہ علیہ کی زیارت. اور اس کے علاوہ خود روایات میں اور زیارت ناموں میں جو فضیلت زیارت کی ملی ہے جناب فاطمہ معصومہ قم کے سلسلے سے، امام کا ارشاد ہے من زارہا عارفا بحقہا فلہ الجنہ، جس نے بھی ان کی زیارت کی ان کے لیے جنت واجب ہو گئی. لیکن شرط ہے اس میں. ہاں، لوگ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں، اشکال بھی کرتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک زیارت کے بدلے جنت مل جائے. یعنی وہی اشکال جو امام حسین کے گریے پہ کرتے ہیں کہ ایک آنسو کے بدلے کیسے جنت مل سکتی ہے، تقریباً وہی اعتراض اور اشکال یہاں پہ بھی ہے کہ اگر ایک زیارت کے بدلے جنت کیسے مل جائے گی. تو میں کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر کچھ احادیث کو صرف ایک ٹکڑے کو لے کر قضاوت نہیں کی جا سکتی، بلکہ دیگر احادیث کو دیکھنا ہوگا، ان کو ملانا ہوگا، اس کے بعد ایک نتیجہ ملے گا. جب ہم دیگر احادیث کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک لفظ ہے، وہ کیا ہے؟ عارفاً بحقہا، ان کے حق کو پہچانتے ہوئے اگر زیارت کی جا رہی ہے، شرط و شروط کے ساتھ ہے، تو اس وقت جنت ہے. اور حق کا مطلب یہ بھی نہیں خالی آپ ان کا نام یاد کر لیجئے، ان کی سوانح عمری دیکھ لیجئے، کب پیدا ہوئی، کہاں شہادت ہوئی، کیسے شہادت ہوئی. یعنی معرفت کا مطلب صرف بایوگرافی کا جاننا نہیں ہے، بلکہ ان کی حق کی معرفت رکھتا ہو، ان کی جائگاہ کو پہچانتا ہو، ان کی منزلت و فضیلت کو پہچانتا ہو. اور اس کو پہچاننے کے بعد، کیونکہ معرفت کے ظاہر سی باتیں مرحلے ہیں، صرف جاننا اور پہچاننا نہیں ہے، بلکہ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو ان کی سیرت ہے اس سیرت پہ عمل کرتا ہو. اور سیرت میں جو برجستہ چیزیں وہ یہی ہے، اوامر و نواہی ہیں، یعنی کچھ چیزوں کو عمل کرنے کے لیے کہا گیا اور کچھ کو روکا گیا ہے. جس کو عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس پر چاہنے والے جنت کے جو خواہش مند ہیں زیارت کے ذریعے سے وہ عمل کریں. اور یہی کہا کہ یا فاطمہ تو اشفعی لی فی الجنہ، یہ تو جنت کی شافیاں ہیں نا، یہ جنت کی شافیاں ہیں. لہٰذا زیارت کرنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ زیارت کرنے آتا ہے کس مقصد سے آتا ہے. ان تمام شرط و شروط کے ساتھ اگر زیارت کرتا ہے تو واقعاً اس کا حق کم سے کم جنت ہے اور شفاعت اور جنت ایک ہی چیز ہے. کیونکہ یہ جو شفاعت ہے بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کی، وہی طول میں شفاعت ہے جو پیغمبر اکرم شفاعت فرمائیں گے، جو جناب سیدہ جو بقیہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام فرمائیں گے، وہی شفاعت یعنی آتش جہنم سے نجات دیں گی اور ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ اگر معرفت کے ساتھ زیارت کیے تو جنت میں پہنچا دیں گی. دوسری اہم بات یہاں پہ ایک آتی ہے قبلہ صاحب، جو اکثر زائرین سوال کرتے ہیں یہاں آنے کے بعد، اور میں ضروری سمجھتا ہوں اس کا ذکر کر دیا جائے کہ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ ایران کیوں تشریف لائیں؟ آپ تو مدینہ میں رہنے والی تھیں، مدینہ کی شہزادی تھیں، آپ کیوں یہاں پہ تشریف لائیں؟ علماء نے بہت ساری باتیں کی ہیں، میں مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں. اور مقدمتاً ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ کیونکہ امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شہادت ہے وہ اس وقت ہو گئی کہ بی بی ابھی 10 برس کی بھی نہیں ہے. تمام کفالت، تمام ذمہ داریاں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی معصومہ کی اٹھائی ہیں. اور اسی بنیاد پر آپ کو جو ایک لگاؤ ہے، ایک شغف ہے، ایک محبت و الفت ہے اپنے بھائی سے، وہ انسیت ہے، وہ لاسانی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. یعنی آپ نے جو زندگی گزاری ہے تقریباً وہ اپنے بھائی کی کفالت میں گزاری ہے، تو ایک ولولہ، ایک عشق ہے جس کی توضیح نہیں کی جا سکتی ہے. اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام یہ عباسی حکومت میں اس کے اجبار پر مدینے کو چھوڑ دیتے ہیں اور خراسان کا سفر اختیار کر لیتے ہیں، اور 1 سال ہو جاتا ہے آپ دیدار کیے ہوئے بی بی معصومہ کو. یہ فراق برداشت نہیں، یہ کوئی عام بہن نہیں ہے، یہ امام معصوم کی بہن ہے، امام معصوم کی بیٹی ہیں، تو ان کے احساسات کس درجہ ہوتے ہیں اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. لہٰذا ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ کیونکہ بی بی کو ایک عرصہ ہو گیا تھا اپنے بھائی کا دیدار نہیں کیا تھا تو آپ دیدار کے لیے آئی ہیں. دوسری بات جو کہی جاتی ہے وہ یہ کہ خصوصی طور پہ امام رضا علیہ السلام نے آپ کو خط لکھا ہے ایک خاص غلام کے ساتھ، اور وہ گیا ہے، اس خط کی بنیاد پر آپ نے سامان سفر ملتے ہی وہ فوراً روانہ ہو گئی ہیں، اور اس کی جو سند ہے وہ من لا یحظو الفقیہ میں یہ خط بھی ملتا ہے. تیسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ بی بی کا سفر
یہ تبلیغ ولایت کا سفر تھا، تبلیغ تشیع کا سفر تھا، یہ بنی عباس کی حکومت کی سازشوں کو پامال کرنے کا سفر تھا، اس کے چہرے سے نقاب کھینچنے کا سفر تھا۔ لہٰذا وہ تمام تجربات جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر میں ہوئے تھے کہ آپ کو اجباری طور پہ بلایا گیا تھا، آپ کو ان راستوں سے نہیں بلایا گیا تھا جہاں شیعہ نشین علاقے تھے یا جہاں پر انقلاب آ سکتا تھا، آپ کے اس سفر سے بی بی نے انہی جگہوں کا سفر اختیار کیا اور اس سے استفادہ کرتے ہوئے آپ نے تبلیغ ولایت کی۔ بہت اہم ہے۔ اور چوتھی چیز جو آخر میں کہی جاتی ہے وہ یہ کہ ائمہ کا دستور تھا، آپ نے اپنے اہل و عیال یا یہ کہا جائے کہ سادات سے، محبین سے، شیعوں سے یہ خاص تاکید کی تھی کہ جہاں آپ کے خون کو، آپ کی جان کو خطرہ ہو تو آپ ہجرت اختیار کریں، لہٰذا آپ نے ہجرت کی اور قم تشریف لائیں۔ یہاں پر آپ تاریخ میں ملتا ہے کہ 17 دن بی بی نے قیام کیا ہے، جی اور جہاں پہ قیام تھا اس جگہ کو بیت النور کہا جانا ہے، یعنی نور کا گھر، جہاں انہوں نے عبادتیں کی، جہاں قیام کیا۔ بے شک۔ اور یہیں سے جو آپ نے بات کہی کہ مطلب سفر کیا اور ہجرت کی، جی یہاں پر ایک ڈاؤٹ یہ ہوتا ہے اور ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جناب فاطمہ معصومہ قم کی شہادت پہلے ہوئی ہے یا امام رضا علیہ السلام کی شہادت پہلے ہوئی؟ کیونکہ اکثر ہم ذاکرین کو سنتے ہیں اور اس کو وہ مصائبوں میں بھی ربط دیتے ہیں کہ جیسے سیاہ پرچم دیکھے جناب فاطمہ معصومہ قم برداشت نہیں کر سکتی۔ بر صغیر میں تو یہی رائج ہے، بہرحال کہ دو قول ہیں اس میں، ایسا نہیں ہے کہ بر صغیر میں جس تاریخ میں اور جس سن کے مطابق شہادت منائی جاتی ہے وہ ایک دم غلط ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اس کی بھی دلیلیں ہیں، وہ بھی تاریخ میں موجود ہیں۔ یہی چیز جو آپ نے فرمائی کہ سیاہ پرچم تھے، جب بی بی تشریف لائیں اور آپ نے پوچھا یہ سیاہ پرچم کیسے ہیں تو بتایا گیا کہ آپ کے بھائی امام رضا علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی، اس غم میں یہ سیاہ پرچم ہے۔ تو اس کی بنیاد پہ تو یہ شہادت جو اس سن تاریخ کے مطابق منائی جاتی ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت پہلے واقع ہو گئی آپ کی شہادت سے۔ لیکن ہم جب دوسرا رخ دیکھتے ہیں، خاص طور پہ جو ایران میں بھی یہاں پہ منائی جاتی ہے سن تاریخ کے مطابق، وہ یہ ہے کہ بی بی معصومہ کی شہادت پہلے ہوئی ہے، جیسے کہ پہلے شروع میں بتایا جی آپ نے 201 ہجری بتایا ہے، اور امام رضا علیہ السلام کی شہادت 202 ہجری ہے۔ تو تاریخ سن تاریخ کے مطابق بھی بی بی معصومہ کی شہادت پہلے واقع ہوئی ہے اور امام رضا کی بعد میں۔ دوسرا جو دلیل ہے وہ یہ کہ جب بی بی کی شہادت واقع ہو گئی ہے تو آپ کی نماز جنازہ جو پڑھائی ہے وہ امام رضا علیہ السلام خود نفس نفیس تشریف لائیں، خود آپ کا آنا، حضوری طور پہ آنا، اور لوگوں نے ایک کسی بندے نے نہیں دیکھا بلکہ پورے قوم نے دیکھا ہے، ایک جمع غفیر تھا اس وقت آپ کے جنازے میں۔ تو یہ دوسری دلیل ہے کہ آپ کی وفات اور آپ کی شہادت جو ہے وہ پہلے واقع ہو گئی۔ اور تیسری چیز ایک اور ملتی ہے جس میں امام نے فرمایا ہے کسی قوم کے چاہنے والے سے اپنے کہ ہماری ایک قبر وہاں پر موجود ہے، تو اس چاہنے والے نے مولا سے دریافت کیا مولا آپ کی مراد بی بی معصومہ قم ہے؟ تو آپ نے فرمایا جی، یہ جو حدیث آپ نے فرمائی ہے نا کہ من زارہا عارفا بحق فلہ الجنہ، اسی موقع پر، یعنی اس حدیث کا شرح صدور جو ہے یہی ہے، یہی موقع ہے۔ آپ نے اس کے بعد فوراً فرمایا کہ اس کی زیارت کیجئے گا، اگر کوئی اس کی زیارت اس کے حق کی معرفت کے ساتھ کرتا ہے تو اس پہ جنت واجب ہے۔ جی یہ بالکل اسی طرح سے ایک اور چیز میرے خیال سے سامنے آتی ہے، اور میرے خیال سے یہ آخری بات ہوگی، وہ یہ کہ بی بی کی شہادت واقع ہوئی ہے یا وفات، یہ اہم چیز ہے، کیونکہ وفات کہا جاتا ہے عام طور پہ، لیکن شہادت جو تاریخ کے شواہد ہیں وہ شہادت ہی بتاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ دیکھیں ایک رخ سے سبب شہادت آپ کا وہی ہے جو ساوا میں حملہ ہوا ہے آپ کے کاروان پر، ان میں اکثر مرد جو ہیں وہ شہید ہو گئے، اور یہ بات موثق ذرائع سے ملتی ہے کہ آپ کو مسموم کیا گیا، زہر دیا گیا کھانے میں، اور یہی بیماری ہے جس کو آپ لے کر قم میں اس بیماری کے ساتھ آئی ہیں اور 17 دن زندہ رہی ہیں، کیونکہ آپ کی عمر ایسی نہیں ہے، آپ کا سن ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف اس عمر میں عادی موت اختیار کر لیں۔ لہٰذا یہ تاریخی شواہد ہیں جو بتاتے ہیں کہ 17 دن آپ زندہ رہی ہیں قم میں، اور اس زہر کے اثر سے آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ ماشاءاللہ قبلہ آپ نے بہت اچھی گفتگو کی اور معصومہ قم کی سوانح حیات پر گفتگو کی، اور ان کی جو خاص چیزیں تھیں، جو اہم چیزیں تھیں، ان پہ گفتگو کی روشنی ڈالی۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو اختتام تک پہنچاتے ہیں، اور ناظرین سے التماس کرتے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہم بھی ان کے لیے دعا گو ہیں کہ ان کو جناب فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب ہو۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔